رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. روزے کا مقصد تقوی کا حصول. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانیوں کو بالکل چھوڑ دینا، دین میں پورے کا پورا آ جانا. دین 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اس کے بارے میں ہم پچھلے سیشنز میں بات کر چکے ہیں. پورے کے پورے دین میں آنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو تقوی والا بنانا ہے. اگر کوئی شخص تقوی کے حصول کی محنت نہیں کرتا رمضان میں تو اس کو روزے کا اجر نہیں ملتا. ہم نے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر بھی کیا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بھوک پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا. تو پلیز ہم سب محنت کریں تقوی کے حصول کے لیے. معاشرت اچھی بنائیں، اخلاقیات اچھی بنائیں، اپنے معاملات اچھے بنائیں. عبادت تو اچھی بنانے کی کوشش کرنی ہے ہی، اور اخلاقیات میں ہی ایک چیز کے بارے میں ہم نے کل تذکرہ کیا تھا کہ جھگڑے چھوڑ دیں، اپنی انا کو مٹا دیں، اللہ کے لیے جانے دیں باتوں کو. اور اگر اسی کو میں جنرلائز کروں کہ اپنی زبان پہ قابو کر لیں. ہم سب اپنی زبان پہ قابو کر لیں. زبان سے انسان یا تو خوبصورت بنتا ہے یا بدصورت بنتا ہے. آپ نے شاید لوگوں کو دیکھا ہوگا زندگی میں کہ ظاہری طور پہ جاذب نظر ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، وجاہت ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن the moment وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، جس لمحے وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، ایک دم سے ان کے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے اور وہ بہت اچھے نہیں لگتے ہیں. جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، جو زبان کا لہجہ ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ 2 باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان اصل میں اندر سے خوبصورت ہوتا ہے یا بدصورت ہوتا ہے. ظاہری خوبصورتی بدصورتی اتنا معنی نہیں رکھتی. اور دوسری بات کہ زبان سے انسان کی اندر کی خوبصورتی یا بدصورتی ظاہر ہوتی ہے. زبان بتاتی ہے کہ یہ اندر کا انسان کیسا ہے. جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ میں اصل میں کیا ہوں. تو زبان پہ قابو پانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کو لے کے جائے گی وہ انسان کی زبان ہے اور اس کی شرمگاہ ہے. یہ 2 چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے والی ہیں. اور ایک اسی کا مفہوم ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ظاہری بات ہے، فرائض تو فرائض ہوتے ہیں، وہ تو فرض ہیں، وہ تو ضروری ہیں، مینڈیٹوری ہیں. اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے. وہ تو فرض ہیں. اس کے علاوہ فرض پورے کر لو، اس کے علاوہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، کہ تم ان کی ضمانت دے دو مجھ کو کہ تم ان کو قابو میں کر کے رکھو گے، شریعت کی حدود کے اندر رکھو گے، اس کا ناجائز استعمال نہیں کرو گے، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا باڈی پارٹ ہے، لیکن اس کے جرم، اس کے کرائمز بہت بڑے بڑے ہیں. جھگڑے کی بات ہم نے کل کی. ایک سیشن میں ہم نے جب رمضان کے مسائل کے بارے میں بات کر رہے تھے تو غیبت کی بات کی کہ آج کل کا عام مسئلہ، 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرے کی بات شروع، 3 لوگ بیٹھے ہیں، چوتھے کی بات شروع. یہ غیبت ہے. الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. قرآن پاک کے اندر غیبت کے بارے میں آیا ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. لیکن گھر گھر کی کہانی، ہر شخص کی کہانی، ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. روزہ رکھا ہوتا ہے، سارا دن بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں.
اس روزے کا اجر کیسے ملے گا؟ جھوٹ عام چیز ہے، ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کسی کا اعتبار ہی نہیں کر سکتے کہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ دوسرے کو دھوکہ دینے کی والی بات ہے، کیونکہ حقائق سے ہٹ کر بات ہوتی ہے، ریالٹی سے ہٹ کے بات انسان کرتا ہے۔ دوسرا بندہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو بات اس کو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اصل میں غلط بات کر رہے ہیں، تو دوسرے کو دھوکہ دینا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، پانی کی طرح جھوٹ بولتا ہے، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق کرتا ہوں لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ مسلمان نہیں بول سکتا، غیبت مسلمان نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بلٹل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لوگ تکبر کے بول بولتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں، اللہ 4 پیسے دے دیتے ہیں اور غریبوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا شو کرتے ہیں جیسے کہ میں ڈفرنٹ مخلوق ہوں اس سے، جبکہ میں بھی اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں جس کی وہ ہے۔ ہم دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، ہم دونوں کی پیدائش ایک گندے پانی کی بوند سے ہوئی ہے، اور ہم دونوں نے قبر میں جانا ہے، ہم دونوں مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی زبان سے تکبر کے بول بولتے ہیں۔ پلیز ہم نے اپنی زبان کو قابو میں کرنا ہے، بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ اپنی زبان کو قابو میں کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جس کو چپ رہنا آ گیا وہ نجات پا گیا۔ اچھی بات کرنا چپ رہنے سے بہتر ہے، املاء الخیر خیر من السکوت، اچھی بات کہنا چپ رہنے سے بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم اچھی بات ابھی نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہ جائیں، بری بات نہ کریں، محبتیں بانٹیں، نفرتیں مت بانٹیں، اس زبان سے اس سے محبتیں بانٹنا سیکھیں، اچھی بات کریں، لوگوں کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بہت محنت کرنی ہے ہم نے اس رمضان کے اندر، ان ساری باتوں کے بارے میں جس کے میں نے تذکرہ کیا، اور بھی زبان کو قابو میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرمائیں۔ کریم 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 شہر عظیم عظیم۔ آج کے مسائل میں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو خون دینے کی، کسی کا معاذ اللہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی کا سرجری ہو، آپریشن ہو، اس کو خون کی ضرورت ہو، تو کیا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو میں روزے میں خون دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں؟ خون دے سکتے ہیں، خون کو دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلا وجہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اگر آپ خون دیں گے تو ممکن آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں، آپ کے اندر فلوئڈس کی کمی ہو جائے، تو بلا وجہ روزے میں جا کے خون دینا اس ڈر سے کہ کمزوری ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، تو اس کی کراہت ہے، لیکن ویسے ممانعت نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو بالکل خون دیا جا سکتا ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اصول وہی ہے کہ کوئی چیز حلق سے نیچے چلی جائے، پیٹ کے معدے میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کہ کوئی چیز نکال لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم